بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ میں ہوں غفران احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست۔ ناظرین، ہر دور میں صحافیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کوئی نہ کوئی لاہ عمل اپناتی رہتی ہے۔ اس وقت بھی حکومت صحافیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے نئی قدغن لگانے کی سوچ رہی ہے اور اس کے بارے میں آرڈیننس بھی آ رہا ہے۔ صحافی ہمیشہ سے حق بات جو ہے وہ کہتے آئے ہیں۔ اس بارے میں گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں سینئر صحافی تزئین اختر صاحب۔ ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ سیاستدان اس پابندی کو کس طرح سے لے رہے ہیں، کس طرح سے صحافیوں کا وہ ساتھ دے رہے ہیں یا اس پابندی میں شامل ہیں جو حکومت کی طرف سے لگ رہی ہے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے قیمتی وقت ہمیں دیا ہے۔ اچھا تزئین صاحب، کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کس طرح سے نئی قدغن جو ہے وہ لگانا چاہ رہی ہے صحافیوں پہ؟ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، جو پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پروپوزڈ ایک یہ قانون سازی کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہوگا، اتھارٹی ہوگی جو کہ پاکستان کے میڈیا کو ریگولیٹ کرے گی۔ یہ ریگولیٹ یعنی کنٹرول کرے گی، اور جو اس میں تمام چیزوں کو وہ اکٹھا کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہ مختلف جگہ پہ کام ہو رہا ہے، جیسے پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ الگ ہے، پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی الگ ہے، پھر پریس کونسل ہے، اور اس کے علاوہ منسٹری آف انفارمیشن ہے۔ تو اس طرح کئی ادارے ہیں، تو ان کو اکٹھا کر کے ایک ادارہ بنانا چاہ رہی ہے حکومت۔ اس کو اگر تو آپ دیکھیں کہ اکانومائزیشن کے حوالے سے دیکھیں، یا آپ آسٹیریٹی میئر کے طور پہ دیکھیں، یا آپ اس کو ون ونڈو آپریشن کے طور پہ دیکھیں، جیسے وہ ان کا دعویٰ بھی ہے کہ ہم بزنس کو آسان بنا رہے ہیں، تو اگر تو یہ نیت ہے پھر تو اچھی بات ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ میڈیا اور پریس کی جب بھی بات ہو اور اس میں حکومت کوئی ریگولیٹری کوئی ادارہ بنانے جا رہی ہو، تو اس کی صاف اور سیدھی ایک ہی وجہ ہے کہ حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ میڈیا کو اور پریس کو کنٹرول کیا جائے، جیسے آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی بتایا۔ تو پریس اور میڈیا جو ہے، اس کو کنٹرول کرنا جو یہ سراسر بدنیتی ہے۔ پریس اور میڈیا جو ہیں وہ سوسائٹی کی آنکھ اور کان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو چیز وہ سمجھتے ہیں کہ ہائی لائٹ ہونی چاہیے، جس کی طرف حکومت توجہ نہیں دے رہی، جس کی طرف جو متعلقہ افسران ہیں وہ توجہ نہیں دے رہے، جن چیزوں سے عوام کو نقصان ہو رہا ہے، جو ان کے حق کے خلاف ہو رہی ہیں، پریس اور میڈیا جو ہے وہ ان پہ آواز اٹھاتا ہے۔ اب اس میں حکومت کی ناکامیاں بھی سامنے آتی ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان جیسے ترقی پذیر ملکوں میں، اور جہاں پہ جمہوریت ابھی پاؤں پاؤں چلنا شروع ہوئی ہے، وہاں پہ پریس اور میڈیا جو ہے اس کو دبا کر رکھا جاتا ہے۔ ماضی میں بھی اس کی بڑی تاریک مثالیں ہیں، اور ہماری تاریخ جو ہے وہ تاریک مثالوں سے بھری پڑی ہے پریس اور میڈیا کی آزادی کی بات کی جائے تو۔ اور ابھی آپ نے درست فرمایا کہ یہ نئی قدغن جو ہے، اور یہ بہت بڑی قدغن ہے، اور اس میں اگر یہ پاس ہو گیا بل، اور بل بھی میرا خیال ہے یہ بل تو نہیں لائیں گے، کیونکہ بل پاس نہیں ہوگا، اپوزیشن اس میں جو آپ نے پوچھا سیاستدانوں کا، اپوزیشن اس میں ساتھ نہیں دے گی بالکل، تو یہ آرڈیننس ہی لائیں گے، اور آرڈیننس کی شکل میں یہ اس کے آنے کا جو ہے وہ خدشہ اور خطرہ موجود ہے۔ اس کو میں امکان نہیں کہوں گا، یہ خطرہ اور خدشہ ہے، کیونکہ یہ ایک نیگیٹو چیز ہے۔ اس سے حکومت جو ہے اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ پریس اور میڈیا اپنی آزادی جو انہوں نے بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کی ہے اس کو ہر صورت میں برقرار رکھیں گے، اور انشاءاللہ ہمیں پوری توقع ہے کہ اپوزیشن کی تمام جماعتیں، چاہے وہ پی ڈی ایم میں ہوں یا باہر ہوں، وہ سب اس اتھارٹی کی مخالفت میں سامنے آئیں گی، اور حکومت کو اس پہ خاصا ٹف ٹائم ملے گا۔ اچھا تزئین صاحب، یہ بتائیے کہ حکومت کو آخر کون سا ایسا خطرہ محسوس ہو رہا ہے جس کی وجہ سے وہ اتنی بڑی قدغن جو ہے وہ صحافیوں پر لگانا چاہتی ہے کہ جو بات ہم کہیں گے وہی آپ نے کہنی ہے، اگر اس کے کوئی اگینسٹ جائے گا تو اس کو 5 کروڑ روپے جرمانہ اور میرے خیال میں 3 سال کی قید ہے۔ تو یہ کیا اس سے ثابت کرنا چاہتی ہے؟ مختلف حکومتیں ہوتی ہیں، ہر حکومت کی یہ مرضی ہوتی ہے کہ ہمارے بارے میں اچھی رائے جو ہے وہ ظاہر کی جائے، ہمارے بارے میں سب اچھا لکھا جائے، اچھا بولا جائے،
اور ہماری ایک سے جو ہے وہ اچھی رہے عوام کے اندر، اور ہماری جو ناکامیاں ہیں اور ہمارے اندر اگر کوئی کرپشن ہے، کوئی ہمارا وزیر کو پکڑا جاتا ہے تو وہ ہائی لائٹ نہ ہو۔ موجودہ جو حکومت ہے اس کے اندر یہ خواہش بہت زیادہ ہے، اس کی ریشو بہت زیادہ ہے، اور یہ تنقید بالکل برداشت نہیں کرتے۔ ان کا یہ شروع سے یہ وتیرہ ہے کہ حکومت تو ہم کریں گے مگر تنقید اپوزیشن پر کی جائے۔ اب یہ بالکل ایسے ہی ہے، انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند، اور حکومت ہے تنقید پہ بھی اس کے اوپر ہوگی، اور جو جمہوری حکومت ہوتی ہے وہ تو تنقید کو خوش آمدید کہتی ہے، وہ اس سے گھبراتی نہیں ہے، وہ تنقید کو لیتی ہے ایک فیڈ بیک کے طور اپنی پہ، اصلاح کے ٹھیک لیے۔ ہے، اپنی اصلاح کے لیے لیتی ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ یہ حکومت جو ہے اس کو تنقید برداشت نہیں ہو رہی۔ پھر اب چونکہ گزشتہ 3 سال میں ان کے پاس بتانے کے لیے بہت تھوڑی چیزیں ہیں، ویسے میری رائے میں تو بالکل کوئی چیز نہیں ہے، لیکن چلے ہم ان کو مارجن دے دیتے ہیں، بہت تھوڑی چیزیں ہیں، اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں پریس اور میڈیا میں کوئی نیگیٹو چیزیں نہ آئیں، کیونکہ 1 سال اور رہ گیا، 4 سال ان کے پورے ہو جائیں گے، اور چوتھا سال آپ کو پتہ ہے الیکشن کا سال ہوتا ہے، آگے پھر الیکشن آ جاتا ہے، تو یہ ان کا مقصد ہے کہ ہمارے اوپر تنقید نہ ہو، ہم جو پریس ایڈوائس جاری کریں، جو ہم واٹس ایپ پہ میسج کریں نیوز ہیڈز کو، ڈائریکٹرز کرنٹ افیئرز کو اور ایڈیٹرز کو، اس کے مطابق ٹی وی چینلوں پہ اور پریس کے اندر ہیڈ لائنز آئیں، یہ ان کی خواہش ہے، جو کہ کسی صورت پوری نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا سر، یہ بتائیے، یہ جو میڈیا مالکان ہیں یہ کہاں تک اس کے بارے میں صحافیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں یا گورنمنٹ کے ساتھ ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میڈیا مالکان جو ہیں ان میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ابھی کئی میڈیا ہاؤسز ایسے بنے ہیں جن کے مالکان کا جرنلزم سے کبھی بھی تعلق نہیں رہا، اور وہ اپنے مختلف بزنس کر رہے ہیں۔ اب جب انہوں نے یہ میڈیا ہاؤس کھولا، اخبار ہے یا چینل ہے، تو ظاہر ہے کہ اس پہ انہوں نے پیسہ لگایا ہے۔ اب وہ یہ بھی پھر قدرتی طور پہ چاہیں گے کہ ان کا وہ پیسہ واپس آئے اور مزید اس کا فائدہ بھی ہو، اور دوسرا ان کا جو مطمع نظر ایک ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو اپنا سائڈ پہ دوسرا بزنس کر رہے ہیں، جیسے اگر کسی کی کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، جیسے کسی کا کوئی جو ہے وہ کوئی فوڈ کے متعلق کارخانہ، جیسے کوئی آئل فیکٹری ہے کسی کی، جیسے کسی کی ٹوبیکو فیکٹری ہے، بہت سے کاروبار والے لوگ ہیں، وہ لوگ جانتے ہیں اچھی طرح بہت سے، تو وہ یہ بھی چاہیں گے کہ یہ جو بزنس ہیں ہمارے، ان کو بھی پروٹیکشن حاصل ہو، اس میں پھر ٹیکسیشن بھی آ جاتی ہے۔ کئی میڈیا ہاؤسز جو ہیں وہ ٹیکسیشن میں رعایتیں لیتے رہے ہیں، اور کئی پہ کیس بھی بنے ہیں، تو وہ جو ہیں وہ ایک نازک جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے اندر مزاحمت کی قوت کم ہوتی ہے۔ جو پیور جرنلسٹ ہیں، جنہوں نے خود کام کیا ہے بطور جرنلسٹ اور اس کے بعد کوئی ادارہ انہوں نے بنایا، ان میں مزاحمت کی طاقت زیادہ ہوتی ہے، چونکہ وہ پروفیشنل ہوتے ہیں، وہ بات کر سکتے ہیں حکومت کی طرف سے اگر ایڈوائس آتی ہے یا پریشر آتا ہے، دونوں صورتوں میں، اور وہ زیادہ سے زیادہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ خبر نشر کر سکیں یا شائع کر سکیں جس کا تعلق براہ راست عوام کے ایک بڑے طبقے کے مفاد سے ہے، جیسے کسی کرپشن کی نشاندہی ہے، جیسے مہنگائی کی نشاندہی ہے، جیسے سوسائٹی میں ہونے والے جرائم میں اضافے کی نشاندہی ہے، تو وہ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں بنسبت جو سیٹ میڈیا ہے، کیونکہ سیٹ میڈیا کے مفادات جو ہیں وہ مالی بہت زیادہ ہوتے ہیں، دو طرفہ ہوتے ہیں، اشتہارات کی صورت میں بھی اور اپنے بزنس کی صورت میں بھی، اس لیے ان میں مزاحمت کی قوت کم ہوتی ہے۔ اچھا سر، جو ہماری صحافتی تنظیمیں ہیں، سی پی این ای ہے یا اے پی این ایس ہے، وہ اس حوالے سے کیا کر رہی ہیں، کیا اقدامات کر رہی ہیں؟ دیکھیں، جو اے پی این ایس ہے وہ تو پیور مالکان کی تنظیم ہے، آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی، اس میں سارے جو ہیں وہ اخبارات کے مالکان ہیں، اور سی پی این ای جو ہے وہ تنظیم ہے ایڈیٹروں کے لیے، یعنی کہ جو ورکنگ ایڈیٹر ہیں، ورکر ایڈیٹر ہیں، ان کے لیے۔ ابھی یہ البتہ ایک الگ بات ہے کہ دو گروپ چل رہے ہیں، ان میں سے ایک گروپ اے پی این ایس میں آ جاتا ہے اور دوسرا سی پی این ای میں چلا جاتا ہے، پھر سی پی این ای والا ادھر آ جاتا ہے، وہ ادھر چلا جاتا ہے،
زیادہ تر تو مالکان جو ہیں وہی سی پی این ای میں بھی چل رہے ہیں اور وہی اے پی این ایس میں بھی چل رہے ہیں. تو بہرحال جو بات ہے یہ پروفیشنل حوالے سے، اس میں ظاہر ہے کہ آپ کا جو سوال ہے اے پی این ایس اور سی پی این ای، اس میں سی پی این ای زیادہ کردار ادا کرے گی کیونکہ وہ ورکنگ ایڈیٹر کی تنظیم ہے. البتہ اے پی این ایس بھی اس پہ سٹینڈ لے رہی ہے، اور گزشتہ دنوں کراچی میں 2 روز پہلے اجلاس ان کا ہوا ہے. اے پی این ایس، سی پی این ای، پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن، پی ایف یو جے اور جو صحافتی تنظیمیں ہیں، ان سب کا مشترکہ اجلاس ہوا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم مکمل طور پر ریجیکٹ کرتے ہیں پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کی تجویز کو، اور اس نقطے پہ مالکان، ورکر ایڈیٹر اور کارکن جو جرنلسٹ ہیں اور صحافیوں کی جو تنظیمیں ہیں، جو سی بی اے تنظیمیں ہیں، جیسے آر آئی یو جے ہے، پی ایف یو جے ہے، یہ سب آن بورڈ ہیں اور یہ سب یکاواس ہیں کہ ہم یہ اتھارٹی نہیں بننے دیں گے. اچھا سر، اس اتھارٹی کے بننے سے جو منفی صحافت ہے کیا اس کو روکا جا سکتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے لیے کارگر ہے، یا صرف یہ صحافیوں کے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ صحافت ہے. صحافت نہ کوئی مثبت صحافت ہوتی ہے، نہ کوئی منفی صحافت ہوتی ہے. صحافت ہے. صحافی جو ہے وہ ہمیشہ وہ خبر دیتا ہے جس کے بارے میں اس کو یقین ہوتا ہے کہ یہ سچ ہے اور یہ عوام تک پہنچنی چاہیے. ٹھیک ہے. جو منفی صحافت ہے نا، وہ صحافت نہیں ہے، اس کے ساتھ صحافت کا لفظ ہم نہیں لگا سکتے. وہ ایسے ہی کوئی اتفاق سے کوئی گھسایا ہوگا کسی اخبار میں، یا وہ کوئی جو ہے وہ صحافی نہیں ہے جو کہ منفی خبر دے گا. سوسائٹی میں کوئی ایسی جس کی وجہ سے نفرت پھیلے فرقہ واریت کے حوالے سے، یا کسی طبقے کے خلاف وہ کوئی نفرت انگیز ہو، یا کسی کے خلاف غلط خبر ہو، یا کسی کو وہ بلیک میل کر رہا ہے، وہ صحافی نہیں ہوگا. صحافیوں کے اندر وہ موجود ہوگا. ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. زیادہ صحافی سچ خبر دے رہے ہیں اور صحافت کر رہے ہیں. وہ جو چند لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، سب سے پہلے تو جو بندہ یہ بات کرتا ہے اس کو نشاندہی کرنی چاہیے. بھئی یہ بندہ ہے جس نے یہ غلط خبر دی ہے، یہ سوسائٹی میں نفرت پھیلاتی ہے، یہ جو ہے یہ ایک طبقے کے خلاف دوسرے طبقے کو مشتعل کرتی ہے، یا اس کی وجہ سے ایک جو شریف آدمی ہے یا جو ایماندار افسر ہے اس کی اس نے پگڑی سے وہ ثابت کرے پہلے، اور اس کے بعد اس کو اس شعبے سے نکالا جا سکتا ہے. لیکن اس ایک کو لے کے پورے میڈیا کو اور پورے جرنلسٹ کمیونٹی کو اور پورے پریس کو کے اوپر قدغن لگانا، اس کو ایک گھیرے میں لے کے آنا، اس کا کوئی جواز نہیں ہے. اچھا، سیاستدان کہاں تک صحافیوں کا ساتھ دے رہے ہیں؟ اس پہ سیاستدان کہاں پہ کھڑے ہیں؟ دیکھیں، ابھی تو جب یہ لائیں گے نا، یہ بل نہیں لائیں گے کیونکہ اپوزیشن ساتھ نہیں کھڑی ہوگی اور وہ پاس نہیں ہوگا. یہ آرڈیننس ہی لائیں گے. ابھی اپوزیشن جو ہے وہ یقیناً ساتھ دے گی پریس کا اور صحافیوں کا. ابھی دیکھا ہم نے ایک جو بلاگر ہے اس کے ساتھ جو واقعہ ہوا، تو اس کے اوپر پی ڈی ایم اے کی پوری قیادت اس کے پاس چلی گئی. تو اپوزیشن یقیناً اس آرڈیننس اور اس میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کی تجویز کے خلاف جائیں گے. لیکن یہاں پہ میں یہ بات بھی ضرور کروں گا کہ یہ ہم نے دیکھا ہے اپنی صحافتی تجربے میں اور لائف میں کہ ایک ہی پارٹی جب وہ اپوزیشن میں ہوتی ہے تو وہ پریس کے ساتھ بڑی وہ گلے مل رہی ہوتی ہے اور بڑے سٹ پنجے ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن جب وہ حکومت میں جاتی ہے تو وہی پارٹی اسی پریس کے خلاف ہو جاتی ہے. یہ پی ٹی آئی کی تازہ ترین مثال آپ کو تو یقیناً تجربہ ہوگا. ٹھیک ہے. سوشل میڈیا کی وجہ سے خان صاحب اور ان کے جو جتنے ساتھی تھے یہ دوڑ کے جاتے تھے چینل والوں کے پاس بھی اور پریس کے پاس بھی. میں نے خود خان صاحب کو ہوسٹ کیا ہوا ہے، ٹیلی فونک فورم ان کا کروایا ہوا ہے. لیکن اب جب یہ حکومت میں آ گئے اس وقت یہ چاہتے تھے کہ سارا میڈیا ہر وقت بولتا رہے کہ گو نواز.
نہ چور ڈاکو پریس بھی یہی ہیڈنگ روز لگائے. اب جب یہ آئے ہیں تو یہ اپنے اوپر ایک جو تعمیری تنقید ہے، جو ان کی واقعی غلطیاں ہیں، وہ بھی یہ نہیں لکھنے دیتے. اور یہ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ بھئی صحافی ہے جو آپ کو صحیح رپورٹ دے رہا ہے، جو آپ کے ارد گرد کا جو حلقہ ہے، وزیر اعظم کے ارد گرد جو ہوتا ہے، وہ تو اس کو سب اچھا کی رپورٹ دے رہا ہو، کیونکہ اس کی اپنی نوکری اس پہ بنی ہوتی ہے. اگر وہ صحیح رپورٹ دے گا جی عوام بڑے تنگ ہیں اور مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اسلام آباد میں اسٹریٹ کرائم بڑھ گیا ہے، تو پھر تو وزیر اعظم کہے گا سب سے پہلے تو یہ حلقہ بدلو، کیونکہ میں نے تو ان کو ہی کام دیا ہوا ہے. لہٰذا وہ کبھی بھی حکومت کو صحیح، اور جو بندہ آپ کو صحیح آ کے اطلاع دے گا وہ بندہ آپ کا دوست ہے، یعنی وہ پریس والا، وہ جرنلسٹ آپ کا دوست ہے، وہ آپ کو بتاتا ہے وزیر اعظم صاحب یہاں پہ آپ کو فوری توجہ دینی چاہیے. آپ وہ توجہ دیتے ہیں تو آپ ایک مسئلہ حل کرتے ہیں عوام کا، آپ کو دعا ملتی ہے، آپ کی حکومت کی کارکردگی بنتی ہے. تزین صاحب، باتوں سے بات ایک یاد آ گئی ہے. وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے میں رات کو سو نہیں سکتا، تو کیا مطلب ہے اس بات کا؟ وہ جانتے ہیں کہ اتنی مہنگائی ہے یا اتنی میرے معاشرے میں جو ہے وہ یقیناً وہ جانتے ہیں، اسی لیے انہوں نے کہا کہ میں سو نہیں سکتا. تو ان کو اس کا علاج کرنا چاہیے. پتہ نہیں آپ کے شو میں ابھی وقت ہے، میں آپ کو بڑی دلچسپ ایک بات بتاتا ہوں. ابراہیم لنکن جو ہیں وہ اپنے باغیچے میں چہل قدمی کر رہے تھے، تو ان کو ایک پلے کی آواز آئی جو کہ تکلیف میں مبتلا تھا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس کو اٹھایا اور اس کو اپنے گھر لے گئے، اس کو جا کے دودھ پلایا اور اس کی تیمارداری کی، اور جب وہ بالکل ٹھیک ہو گیا تو پھر اس کو اس کی ماں کے پاس چھوڑ دیا. تو ان کے سٹاف نے پوچھا کہ جناب یہ آپ امریکہ کے صدر ہیں، ایک پلے کے لیے آپ نے اتنا کیا، آپ کسی بندے کو کہہ سکتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے یہ تھوڑا بہت وقت تو لگایا ہے، لیکن میں نے یہ کر کے اپنی رات کی نیند بچا لی ہے. ٹھیک ہے، تو میرے بھائی اگر آپ کو رات کو نیند نہیں آتی تو پھر آپ کوئی کام کریں نا. آپ اپنے مجسٹریسی نظام کو متحرک کریں، بزدار صاحب کو بولیں، جام صاحب کو بولیں، اپنے جو آپ کے ڈی سیز ہیں، اے سیز ہیں، ان کو کہیں جو کہ بھئی یہ مجسٹریسی نظام کی ذمہ داری ہے قیمتوں کو چیک کرنا. تمام بڑے بڑے زمیندار جو ہیں وہ آپ کی کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے کہیں کہ بھئی آپ اپنی جو فصلیں ہیں ان کو صحیح طرح مارکیٹ میں لائیں، ان کو ذخیرہ اندوز نہ کریں، ریٹ صحیح رکھیں، تو قیمتیں نیچے آ جاتی ہیں. قیمتیں اس وقت آپ کا پتہ ہے آپ کو پاکستان میں سب سے ایک عام آدمی کی تنخواہ کا بڑا حصہ یہ کھانے پینے پہ خرچ ہو رہا ہے. آپ یورپ میں جائیں، وہاں پہ آپ کو سب سے سستی جو چیز ملے گی وہ کھانا پینا ہوگا. وہاں پہ کنٹرول ہے، غذائی اجناس، غذائی آئٹم جو ہیں وہ مہنگی نہیں ہونے دیتے. یہاں پہ وہی سب سے پہلے مہنگی ہو جاتی ہیں. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک مڈل کلاس جو ہے وہ اپنے بچے کو آم کھلا سکتا ہے؟ وہ تو اس کے لیے دو وقت کی روٹی ناممکن ہو گئی ہے. تو اگر آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی ہے تو آپ کے پاس حکومت ہے، صوبائی حکومتیں آپ کی ہیں، صوبائی حکومتوں میں نظام ہے پورا قیمتوں کو کنٹرول کرنے. ابھی کبھی آپ نے یہ وزیر اعظم سے پوچھیں، آپ کے ہاں محکمہ موجود ہے وہ وزن چیک کرنے کا. ڈاکٹر قدیر صاحب جو ہیں ان کی پہلی نوکری وزن چیک کرنے کی تھی. یہ جو دکانوں پہ جا کے چیک نہیں کرتے بھئی یہ 1 کلو کا جو باٹ ہے یہ واقعی 1 کلو ہے 1000 گرام کا، یا یہ 950 ہے یا 900 گرام ہے. محکمہ موجود ہے، کہیں پہ کبھی آپ نے دیکھا؟ اسی طرح جو مجسٹریسی نظام ہے ہمارا اضلاع میں، وہ ذمہ دار ہے. یہ مارکیٹ کمیٹیاں جو بنی ہوئی ہیں جن میں انہی پولیٹیشنز کے سارے لوگ ہیں، ان کا کیا کام ہے؟ ان کا یہی کام ہے. یہ جو ریٹ لسٹ لگی ہوتی ہے دکانوں کے اوپر، مارکیٹ کمیٹیوں سے جاری ہوتی ہے. وہ اپنا کام کریں تو قیمتیں کنٹرول میں آ جاتی ہیں، اور قیمتیں کنٹرول میں آئیں گی، مہنگائی کم ہوگی. تو وزیر اعظم صاحب ہم چاہتے ہیں آپ سارا دن بڑی محنت کرتے ہیں تو رات کو آپ سکون سے سوئیں، تو یہ آپ کی نیند بھی ضائع نہ ہو. ہم نہیں چاہتے آپ کی نیند ضائع ہو. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا، تزین اختر صاحب کی رائے بھی جانی. آپ بھی اپنی قیمتی رائے ہمیں ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.